مسٹر ملک، یہ آپ کا گھر نہیں جہاں آپ اتنی اونچی آواز میں بات کریں گے. اپنی حد میں رہیں. مہروش نے بمشکل غصہ ضبط کرتے سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا. تو تم بھی اپنی حد مت بھولو. کیا اوقات ہے تمہاری؟ ایک چھوٹی سی امپلائی ہونا یہاں، جو باپ کی جگہ کام کرنے آئی ہو. کون سا تجربہ ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں. یہ کمپنی کی اچھائی ہے کہ انہوں نے تمہیں تمہارے باپ کی جگہ کام کرنے کی اجازت دے دی، ورنہ تم جیسی لڑکی. میں آخری بار کہہ رہی ہوں مسٹر ملک، اپنی زبان کو کنٹرول کریں. یہ کمپنی آپ کی بھی نہیں ہے. یہاں پہ آپ پارٹنرشپ میں ہیں. اس کمپنی کے آنر مسٹر شہریار عالم ہیں، اور جس دن انہوں نے کہا میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گی یہاں سے ریزائن دینے میں، وہ شیرنی کی طرح دھاڑی کہ ایک پل کو عصمت ملک بھی دیکھتا رہ گیا. کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ شہریار آفندی کے آنے پر وہ دونوں چونکے. مہروش نے بمشکل اپنے لب سختی سے بھینجے، خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھا اور تیز قدموں سے وہاں سے اپنی سیٹ کی جانب بڑھ گئی. کیا کوئی بات ہوئی آپ دونوں کے بیچ میں؟ شہریار نے کھوجتی نگاہوں سے ملک عصمت کو دیکھا. نہیں، کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی. میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے. اللہ حافظ. شہریار کو ٹالتے وہاں سے باہر نکل گیا. کوئی بات تو ہوئی ہے ضرور، پر کیا؟ شہریار اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا. مہروش، جانتی تو ہو تم اس ملی کی عادت کو. وہ ایسے ہی ہیں شروع سے. ہم یہاں بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے نا. تم نہیں ہو اس لیے اب بھی جانتی نہیں، تو اس کو منہ مت لگایا کرو. کرن نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا. اس معاشرے میں کوئی بھی عورت اکیلی نہیں جی سکتی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب کوئی عورت گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتی ہے تو سب اس کو غلط کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ کام کے بہانے کچھ اور بھی کرنے والی ہے. کہتے کہتے مہروش کا لہجہ رند گیا. کرن نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے بس حوصلہ ہی دیا. وہ اس کو کیا بتاتی کہ ملک عصمت یار اس کا کزن ہے اور انتہائی درجہ بدتمیز، غصے والا، خران قسم کا بندہ ہے. نہ اس کی دوستی اچھی، نہ اس کی دشمنی. پورے خاندان میں وہ مشہور تھا. کوئی بھی اسے منہ لگانے سے پہلے بہت بار سوچ بچار کرتا. یہاں بھی وہ اپنی آزاداری ڈالے ہوئے تھا، ہر ایک کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا. کرن تو اسے یہاں بھی منہ نہیں لگاتی تھی، نہ ہی اس کے کسی معاملے میں بولتی تھی، بلکہ آفس میں زیادہ تر امپلائیز اسے دور ہی رہتے. ایک شہریار آفندی تھا جس کے اخلاق اور اچھے اتوار کی وجہ سے سب اس کے دیوانے تھے، اور اسی کی وجہ سے سب یہاں ٹکے ہوئے تھے. لیکن معصوم مہروش حیدر اپنے بیمار باپ کی جگہ جاب کرنے آئی تھی، اور اسے آئے بھی 2 ہفتے بھی بامشکل ہی ہوئے تھے. ملک عصمت یار نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور اس کی شکایت تو وہ کسی سے کر بھی نہیں پا رہی تھی. میں مہروش، آپ کو سر شہریار آفس میں بلا رہے ہیں. پی این نے ادب سے آتے اطلاع دی. لو، اب ادھر جا کے حاضر دو. حد ہو گئی. آج اگر انہوں نے بھی مجھے کچھ بھی کہا نا تو میں سنا دوں گی. مہروش بھری بیٹھی تھی. آج تو لگتا تھا طوفان ہی آنے والا ہے. کرن نے اس کے جاتے اس کی سلامتی کی دعا کی. کافی وقت بیت گیا. وہ یوں ہی شہریار کے سامنے کھڑی رہی، اور وہ بھی چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھے چلا جا رہا تھا. تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے مسلسل اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات سے عکس کرنا چاہ رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے. اگر آپ کے دیکھنے کا سیشن پورا ہو گیا ہو تو میں جاؤں؟ مہروش نے تنگ آتے ماتھے پر 2 بل ڈالے. شہریار آفندی سے پوچھا. بیٹھیں پلیز. وہ سامنے رکھی ایک چیئر کی جانب اشارہ کرتے بولا، تو مہروش نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی. یہ پانی پئیں. اس کی جانب گلاس بڑھایا. مجھے پیاس نہیں ہے. وہ سر جھٹک گئی. پی لے مس حیدر، وہ بھاری لہجے میں بولا. اس کا انداز دیکھتے ایک پل کو مہروش نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے مہروش کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی. وہ فوراً سے نظر جھکا گئی اور گلاس اٹھاتے لبوں سے لگاتے 2 گھونٹ بھر کے وہیں واپس رکھ دیا. کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو شیئر کر سکتی ہیں، وہ دوستانہ انداز میں بول رہا تھا. نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے کام ہے، میں جاؤں؟ اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی جو مسلسل اس پہ ٹکی تھی. آر یو شیور؟ وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا. یس سر. وہ بھی سر اس بات میں ہلا گئی. مسٹر حیدر کیسے اب؟ وہ بات بڑھانے کو پوچھ رہا تھا. کافی حد تک انہیں آرام تو آ گیا ہے، لیکن فی الحال وہ آفس نہیں آ سکتے. جواب دیتے ساتھ انفارم بھی کر دیا. نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا پوچھنے کا، میں نے جنرلی پوچھا. خیر یہ فائل ہے بہت امپورٹنٹ، اسے چیک کریں. نیکسٹ سنڈے تک یہ ریڈی ہو. میری فارن کلائنٹس کے ساتھ بہت اہم میٹنگ ہے، اس لیے کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. شہریار آفندی ہوں تو بہت اچھا تھا، لیکن کام کے معاملے میں انتہا درجے سخت تھا. اوکے سر، ریڈی ہو جائے گی. اور ایک بات، یہ فائل کانفیڈینشیل رکھنی ہے. اس فائل سے
ڈیلیٹ کوئی بھی بات لیک نہ ہو. یہ فائل آپ کے پاس ہے. یہ بات صرف میں ہی جانتا ہوں تو بہتر رہے گا. صرف میں ہی جانوں. وہ اسے کہتے سخت انداز میں باور کروا رہا تھا. مہروش کو اس پہ غصہ بھی آنے لگا. اوکے سر، اور کوئی حکم نامہ؟ وہ دان چبا کر بولتے شہریار آفندی کے چہرے پر دھیمی سی مسکان لانے کا باعث بنے. نہیں، آپ جا سکتی ہیں. وہ اس پر سے نظر ہٹاتا اپنا لیپ ٹاپ کھولے خود کو مصروف ظاہر کرنے لگا. مہروش فوراً باہر نکل گئی. شہریار آفندی نے ایک نظر بند دروازے کی جانب دیکھا. مہروش حیدر ایک عام سی لڑکی تھی، لیکن وہ شہریار آفندی کو عام نہیں لگ رہی تھی. اس کے اندر کچھ خاص کشش تھی جو شہریار آفندی کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی، اور وہ کھینچا چلا جا رہا تھا. اس بات سے انجان کہ وہ اپنے لیے کتنا بڑا مسئلہ پیدا کر رہا ہے. کافی کیوٹ ہے لڑکی. شہریار مسکراتے ہوئے سر جھٹکتا کام میں بزی ہو گیا. حیدر صاحب مسلسل کھانس رہے تھے. مہروش نے جلدی سے انہیں میڈیسن دی. آج سنڈے تھا اور آفس سے چھٹی تھی. وہ باپ کو کسی اچھے ہاسپٹل میں لے کر جانا چاہتی تھی، پر وہی مسئلہ، علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور اس وقت تو گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑے تھے. بیٹا پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں. مہروش کو چپ چپ محسوس کرتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے. بابا آپ جلدی سے اچھے ہو جائے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے. آپ جانتے ہیں نا یہ دنیا کیسی ہے. وہ باپ کے سینے سے لگے روندے لہجے میں بولی. فکر نہیں کرو، میری آج ازمیر سے بات ہوئی ہے. کیا بات ہوئی؟ وہ تو دبئی میں ہے نا. وہاں کا نمبر کیسے ملا آپ کو؟ وہ حیرت زدہ ہوئی. وہ دبئی سے واپس لوٹ آیا ہے. ان کی اگلی بات پہ مہروش کے دل کی دھڑکن بڑی تھی. وہ ازمیر کی بچپن کی منگیتر تھی. ازمیر اس کے ماموں کا بیٹا تھا اور بے انتہا امیر تھے، پر غریب رشتہ داروں سے تعلق رکھنا انہوں نے اپنی تو ہی نہیں سمجھا. مہروش کو پورا یقین تھا کہ ازمیر کبھی بھی اس منگنی کو سیریس نہیں لے گا اور بہت جلدی منگنی توڑنے کا اعلان بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس کی والدہ محترمہ کو مہروش میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ بیٹے کو بھی ورگلا دیتی. کہہ رہا تھا کہ اگلے ہفتے بارات لائے گا. حیدر صاحب کا سر جھکا ہوا تھا. ایک پل کو خاموشی چھا گئی. بابا آپ نے تو اسے مجبور نہیں کیا. ارے بیٹا میں نے کیا مجبور کرنا، تم اس کی منگیتر ہو، وہ سمجھتا ہے اس رشتے کو. آپ کو لگتا ہے ممانی یہ رشتہ توڑ چڑھنے دیں گے؟ کبھی نہیں. مہروش نے تنفر سے سر نفی میں جھٹکا. مہرو بیٹا اتنی بدگمانی اچھی نہیں ہوتی. ممانی بے شک تمہاری جیسی بھی ہے، لیکن ازمیر پہ مجھے پورا بھروسہ ہے. اس نے کہا ہے کہ وہ بارات لے کر آئے گا تو وہ لے کر آئے گا. بابا اتنی جلدی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ مہروش سوچنے لگی. تیاریاں کیا کرنی ہیں بیٹا، ازمیر ہمارے حالات سے اچھے سے جانتا ہے. جمع کچھ جو بھی ہے وہ تمہارا ہی ہے. جو پیسے میں نے جوڑ کے رکھے ہیں تمہاری شادی کے لیے آج کام آ جائیں گے. اور بابا میری شادی کے بعد آپ کا کیا بنے گا؟ اللہ ہے نا، اتنا پریشان کیوں ہوتی ہوں. جا میرے لیے چائے لاؤ. اسے وہاں سے اٹھانے کے بہانے بولے تو وہ چپ چاپ اٹھ کے کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ حیدر صاحب خود گہری سوچ میں ڈوب گئے. شہریار بیٹا آج آفس سے جلدی آ سکتے ہو. وہ جو ناشتے کی ٹیبل سے اٹھنے والا تھا ماں کی بات پہ تھما. خیریت ماما؟ بیٹا آج وشال کے سسرال والے آ رہے ہیں، شادی کی تاریخ رکھنی ہے تو اچھا ہے نا تم بھی گھر پہ ہو. باپ کی جگہ ہی ہوتا ہے نا بڑا بھائی، انہوں نے پیار سے کہا تو شہریار ایک پل کو سوچ میں پڑ گیا. اوکے ماما آ جاؤں گا. وہ ایک مسکان دیتا اٹھ کے جا چکا تھا. کچھ عرصے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. وہ ہارٹ پیشنٹ تھے. مسز نور آفندی کے لیے مشال اور شہریار ہی سب کچھ تھے. شہریار جیسے ہی آفس پہنچا مہروش کی سیٹ خالی نظر آئی. اس کو جیسے ایک دم کچھ خالی پن کا احساس جاگا، پر وہ نظر انداز کرتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا. تھوڑی دیر میں مہروش چھتری اٹھائے آفس میں داخل ہوئی. چہرے پہ برسوں کی تکان تھی. کرن اسے دیکھتے دھیما سا مسکرائی. آپ نے دیر کر دی آنے میں؟ ٹریفک بہت زیادہ تھا اور پھر بارش اتنی ہو رہی تھی. مہروش نے سیٹ پہ بیٹھتے دھیرے سے کہا. حیدر انکل کہاں؟ حیدر انکل کیسے ہیں اب؟ کرن کے سوال پہ مہروش چپ سی ہوگی. آپ کے بابا کو گلے کا کینسر ہے اور اگر بر وقت ان کا علاج شروع نہ کیا گیا تو یہ پھیلتا چلا جائے گا. ڈاکٹر کی بات یاد کرتے مہروش بری طرح دکھی ہوتے رک بیٹھتے آنسو چھپا گئے. مہروش سب ٹھیک ہے نا؟ کرن اس کے لیے پریشان ہے. بس دعا کرنا میرے بابا کا سایہ ہمیشہ مجھ پہ قائم رہے. وہ خود کو سنبھالتے بولی. آفس سے شہریار کا بلاوا آنے پہ وہ فائل کے ساتھ شہریار کے آفس کی جانب بڑھ گئی. کرن دل سے پیاری لڑکی کے لیے دعا گو تھی. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ملک اسمند یار آتا دکھائی دیا. سبھی کو حکم تھا کہ جیسے وہ سرکار اندر آئے سب کھڑے ہو کر نواب صاحب کو سلام کریں.
کل مہروش نے یہی غلطی کی تھی. اس نے کھڑے ہو کر ملک عصمت کو سلام نہ کیا جس پہ بھڑک اٹھا. آج مہروش اس کے آنے سے پہلے شہریار کے آفس میں تھی. ملک عصمت نے ایک نظر مہروش کی خالی سیٹ پہ ڈالی اور پھر ساتھ بیٹھی کرن پہ جس نے اسے دیکھتے سلام کیا. کہاں ہیں یہ میڈم؟ وہ کرن کے سر پر پہنچے پوچھنے لگا. سر شہریار کے آفس میں. مختصر جواب دیتے ہوئے وہ واپس اپنے مانیٹر سکرین کی جانب متوجہ ہو گئی. اسود ملک نے اس کے چہرے کو گہری نگاہ سے دیکھا. وہ ہمیشہ اسود ملک سے بات کرتے نظریں دوسری طرف رکھتی تھی. کبھی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتی تھی اور یہ بات وہ کافی دفعہ نوٹ کر چکا تھا. میرے کیبن میں کافی پہنچا فوراً، بلکہ خود لے کے آ. وہی اجاداری رو. کرن نے دانت کچکچائے. اوکے سر. لیکن اسود ملک کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی. اس کے جانے کے بعد وہ کافی میکر سے کافی بناتی اسود کے کیبن کی جانب بڑھی جہاں اسی کا انتظار کر رہا تھا. سر آپ کی کافی. وہ ٹیبل پہ رکھنے لگی. میرے ہاتھ میں پکڑا. وہ وہیں سے بیٹھے حکم صادر کر گیا. کرن نے منہ بناتے کافی کی چھوٹی سی ٹرے اس کی جانب بڑھائی کہ ایک دم سے الٹ کر آئی. ٹرے ہاتھ سے چھوٹی اور کافی سیدھا اسود کے نہیں کر کراتے سوٹ کے اوپر گری. اسود اپنے سینے پہ کافی گرتے دیکھ کر سیکھ پا ہوا. واٹ نان سینس. اس کا سینہ تو جیسے جل ہی گیا. سوری سر. وہ پاؤں ہٹک گیا تھا. کرن بکھلائی. اپنے ہاتھ سے اس کی قمیض کو صاف کرنے لگی پر کافی کا بلیک داغ کہاں ہٹنا تھا. دور ہٹے مجھ سے، کوئی سینس ہی نہیں ہے آپ کو. اس کا ہاتھ بڑے چٹکنا غصے سے دھاڑا کہ کانفیڈنس کرن بھی پورا ہل کے رہ گئے. وہ اپنی قمیض پہ اتنا بڑا داغ دیکھتا ماتھے پہ بل ڈال گیا. یہ کیا نقشہ بنایا آپ نے؟ کوئی کام بس کہہ دو تم لوگوں کو، نہ جانے ہاتھ کیوں کانپنے لگتے ہیں. وہ اپنی قمیض کے بٹن کھولتے ایک ہی جھٹکے میں قمیض کو اتار گیا. وائٹ سینڈو میں اس کا کسرتی وجود دیکھتے ایک پل کو کرن کی آنکھیں چندھا کی. اگلے پل وہ رخ بدل گئی. پکڑو اسے. وہ اپنی قمیض اسے تھما گیا. سر میں. وہ لہجے ہوئے سے دیکھنے لگی. وہ رہا باتھ روم. تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے. اسے کلین کر کے لاؤ. وہ لاپرواہی سے واپس اپنی سیٹ پر بیٹھتے بولا. سر 5 منٹ؟ یہ داغ نہیں جائے گا اتنی جلدی. وہ پریشان ہوئی. یہ میرا مسئلہ نہیں. فوراً میری قمیض واش کر کے لاؤ. وہ رخ پھیرے بولا. کرن نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور پیر پٹکتی باتھ روم کی جانب بڑھی. نل کھولا اور اس کی قمیض کے داغ کو دھونے لگے. آج تقریباً سارا دن ہی شہریار نے مہروش کو اپنے ساتھ آفس میں بٹھائے رکھا اور نئے پروجیکٹ کے حوالے سے ڈسکس کرتے فائل تیار کروا لی. مس مہروش لنچ ٹائم ہو گیا، کیا کھائیں گی؟ وہ بہت ادب سے اس سے پوچھ رہا تھا. نو سر، میں لنچ لائی ہوں گھر سے، آپ اپنے لیے منگوا لیں. وہ سہولت سے انکار کر دی. کیا لائی ہیں؟ وہ اسے ایسے بات کر رہا تھا جیسے اسکول کے بچے ہوں. سر پراٹھا اور ساگ. وہ دھیمے لہجے میں بولی. چلے پھر ادھر ہی لیں، مل کے لنچ کرتے. لیکن سر. وہ تھوڑا الجھی. کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ نو سر، میں لے کے آتی ہوں. وہ فوراً اٹھ گئی. شہریار کو اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اچھا لگنے لگا تھا. بس بہانے سے اسے اپنے سامنے رکھنا چاہتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ ملک عصمت مہروز سے بات بھی کرے. عجیب ہی سچویشن کا شکار ہو رہا تھا. وہ اپنا ٹفن لیتی پلٹنے لگی کہ کرن کی خالی سیٹ دیکھتے وہ تھمی. نشا، کرن کہاں ہے؟ یار صبح سے سر ملک سے کی آفس میں ہے. پتہ نہیں کیا ایشو ہے اس بندے کا. نشا نے منہ بنایا تو مہروز نے ایک نظر عصمت کے کیبن کے بند دروازے کی جانب دیکھا اور واپس شہریار کے آفس میں آ کے جہاں شہریار لنچ آرڈر کیا ہوا تھا اور پھر مزے سے وہ خود مہروز کے ہاتھ کا بنا پراٹھا ساگ خود کھا گیا اور یہ مہروز کے آگے بریانی اور باربیکیو رکھ دیا. مہروز بس دیکھے چلی گئی. آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ کھا پی کے سیر ہوتے وہ مہروز سے فرزن پوچھ رہا تھا. نو سر، کھانے کے لیے کیوں مائنڈ کرنا. اور دادی اماں کہا کرتے تھے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو آپ کے نصیب کا تھا. مہروز کے جواب پہ دھیما سا مسکرایا. کیا ڈھیروں کپڑے دھونے کے لیے دے دیے جو ابھی تک باتھ روم میں گھسی ہیں؟ ایک قمیض نہیں واش ہو رہی آپ سے؟ گھر میں تو کوئی کام کرتی نہیں ہوں گی. وہ باتھ روم کے دروازے کے پاس آتا سینے پہ بازو باندھے کرن کو تنزن کر گیا. گھر میں صرف ہوتا ہے، یہاں کون سا صرف ہے؟ اور اتنے گھنٹے سے میں آپ کی قمیض کا داغ صاف کر رہی ہوں بجائے اپریشیٹ کرنے. کیا آپ بس طنز کر رہے ہیں؟ وہ ابھی بھی اس کی قمیض کا داغ کے حصے کو رگڑ رہی تھی. خود کو بھی اچھا خاصا گیلا کر چکی تھی. ملک عصمت نیو ڈریس منگوا چکا تھا. نکلیں باہر یہاں سے. وہ اسے گھرکتے ہوئے بولا تو کرن نے اس سے پہلی بار ہوری سے نوازا. باتھ روم سے قدم باہر رکھے اور وہ خود باتھ روم میں گھسا دروازہ لاک کر گیا.
اللہ جی اس شخص کے غرور و تکبر کو مٹا دے۔ اتنی مغروری، توبہ۔ وہ باہر اس کی قمیض لیے کھڑی رہی کہ وہ نقصق سے تیار ہوتا باہر آئے۔ یہاں صرف نہیں ہے نا، تو اب تم یہ گھر لے کر جاؤ گی، کل اسے اچھی طرح واش کر کے واپس لاؤ گی، سمجھی؟ ناؤ گو۔ وہ قمیض کے بازو کو کونوں تک فولڈ کرتا ہے، حکم نامہ جاری کر گیا۔ ایڈیٹ، وہ دل میں سے بولتی فوراً سے باہر نکلی۔ شام کو مشال کے سسرال والے آئے اور شادی کی ڈیٹ فکس کر گئے۔ مشال بےحد خوش تھی، توقیر مرزا سے شادی اس کی پسند سے ہو رہی تھی۔ شہریار نے اچھی خاصی رقم ماں کو تھمائی تاکہ مشال کے لیے سب کچھ لے سکے۔ نور بیگم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ شہریار نے کبھی مشال کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ آج بھی اپنا ہر فرض ادا کرنے کو تیار کھڑا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے پہ فخر محسوس ہوتا تھا۔ ایک طرف مشال کی شادی فکس ہوئی تو دوسری طرف مہروش کی بھی شادی فکس ہو گئی، اور باپ کے کہنے پہ اب وہ جاب چھوڑنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ حیرت اسے اس بات پہ تھی کہ ممانی کو ازمیر نے کیسے منایا۔ وہ 1 سے 2 بار آیا تھا ان کے گھر حیدر صاحب سے ملنے، اور مہروش کو دیکھا، وہ اسے اچھی لگی تھی۔ مہروش کو بھی ایک سلجھا شریف انسان لگا تھا، اور پھر جب باپ کی خواہش تھی تو وہ کیسے انکار کر سکتی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، سب کچھ ہی ٹھیک جا رہا تھا۔ مہروش نے آفس سے چھٹی لے لی تھی ان دنوں۔ شہریار آفس نہیں آ رہا تھا، بہن کی شادی میں بزی تھا، اس لیے اسے مہروش کی چھٹی اور شادی کا بالکل پتہ نہ چلا۔ شہریار بیٹا، یہ گاڑی پسند کی ہے توقیر نے سلامی میں، تو اسے بک کروا دیں۔ نور بیگم نے موبائل پہ پینگی گاڑی کی تصویر دکھاتے بیٹے سے کہا۔ اوکے ماما، واپس آ کے دیکھتا ہوں، آج ایک بہت اہم میٹنگ ہے، دعا کیجیے گا۔ وہ ماں سے دعائیں لیتا آفس کے لیے نکل گیا۔ آج اس کی فارن کلائنٹس کے ساتھ ایک اہم میٹنگ تھی۔ وہ کافی دنوں بعد صرف میٹنگ کی خاطر آفس آیا تھا، پر مہروش اپنی سیٹ پہ دکھائی نہ تھی۔ اس کے ماتھے پنگنے بل پڑے۔ فورن مینیجر کو بلا کے مہروش کا پوچھا تو ان کے جواب پہ ایک پل کو شہریار اپنی جگہ سے ہل کے رہ گیا۔ اس کی شادی تھی اور اس نے آفس سے 1 ہفتے کی چھٹی لی ہوئی تھی۔ دل میں جیسے کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ پل تو اسے یہ سب قبول کرنے میں وقت لگا، پر اس وقت اسے اپنے دماغ ہاتھ سے رکھنا تھا، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد اس کی میٹنگ شروع ہونے والی تھی۔ لیکن فائل، اس نے میٹنگ کی فائل سب جگہ دیکھ لی، پر اسے فائل کہیں نہیں ملی۔ وہ بری طرح اپسیٹ ہوا، اور پہلی بار سے جھنجھلاہٹ کے ساتھ غصہ بھی آیا۔ تمہیں یاد نہیں لاسٹ ٹائم وہ فائل کہاں رکھی تھی؟ اسود نے بھی پریشانی سے پوچھا تو شہریار سوچ میں پڑ گیا، اور اس کے دماغ میں ایک ہی نام گردش کرنے لگا، مہروش حیدر۔ اسود ملک کے باہر جانے پہ شہریار نے فوراً مہروش کو کال ملائی۔ دوسری جانب وہ دلہن بنی تیار ہوتی اپنی کزنوں کے بیچ بیٹھے مسکرا رہی تھی۔ موبائل پہ شہریار کی کال آتی دیکھ کر وہ چونکی اتنے دنوں بعد شخص کو مہروش کی یاد آئی تھی۔ دل نے ہلکا سا گیلا کیا۔ 1 بار 2 بار کال آتی جا رہی تھی تو مہروش نے موبائل اٹھاتے تھوڑا دور ہوتے کال ریسیو کی۔ شور شرابہ بھی تو اچھا خاصا تھا۔ السلام علیکم سر، اس نے بہت ادب سے بولا۔ وعلیکم السلام مس مہروش، نیو بجٹ کی فائل کہاں ہے؟ سخت اور کرخت لہجہ۔ مہروش کو لگا تھا کہ اس کی شادی کی بابت کچھ دریافت کرے گا کہ اچانک کیسے یہ سب طے کر لیا، پر اسے تو اپنے پروجیکٹ کی فکر تھی۔ مہروش نے سر نفی میں جھٹکا، اس کے دل نے کل کی سی کچھ فہمی پال لی تھی جو اب دور ہو گئی۔ سر وہ فائل میرے پاس ہے، دھیرے سے جواب آیا۔ ویری گڈ، اور میں پورے آفس میں سے تلاش کر رہا ہوں۔ جواباً اچھا خاصا طنز آیا۔ ایک پل کو مہروش چپ ہی ہو گئی۔ سر آپ نے خود کہا تھا کہ یہ اہم فائل ہے، اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، تو کیا اتنا سنبھال کے رکھنے کو بولا تھا کہ آج میٹنگ ہے؟ فائل نہ کا پتہ نہ آپ کا۔ وہ بری طرح بھڑکا ہوا تھا، اور مہروش اسے آج پہلی بار یوں ہائپر ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ سوری سر، میں کسی کے ہاتھ بھجوا دیں؟ نو مس مہروش، کسی کے ہاتھ نہیں، آپ خود لے کے آفس پہنچیں۔ وہ فائل کتنی قیمتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ بات کاٹتا بولا، لیکن سر آج میری شادی ہے، میں کیسے آ سکتی ہوں؟ اس کی بات پہ شہریار کو زیادہ تب چڑھی۔ وہ میرا مسئلہ نہیں، لیکن سر میں کیسے، آج میری شادی ہے، میں کیسے آ سکتی ہوں؟ مس مہروش، اگر اگلے 20 منٹ میں آپ فائل لے کے آفس نہ پہنچی تو 21ویں منٹ میں پولیس آپ کے گھر ہوگی اور آپ سسرال کی بجائے سیدھا جیل جائیں گی۔ وہ غصے سے کہتے کال کٹ گیا۔ مہروش کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ اگر اس کے بابا نے کہا تو وہ یقیناً سے جانے نہیں دیں گے اور خود فائل لے کے نکل جائیں گے۔ ان کی حالت ایسی نہ تھی کہ اکیلے باہر نکلتے۔ مہروش نے اپنی کزن رودابہ سے ڈسکس کیا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی اور فوراً سے اپنی گاڑی کی چابی سے تھمائی۔ یہ لو، آرام سے جاؤ، فائل آفس پہنچاؤ، تب تک میں پیچھے سب کو ہینڈل کر لوں گی، ڈونٹ وری۔ رودابہ کی بات پہ مہروش نے تشکر سے اسے دیکھا اور پھر رودابہ نے اس کی مدد کی کہ وہ چھپ کے جا سکے اور چھپ کے جلدی سے واپس آ سکے۔
لیکن رودابہ اسے بھیج کے کیا کرنے والی تھی مہروش نہیں جانتی تھی۔ اگر جانتی ہوتی تو کبھی اتنا بڑا رسک نہ لیتی۔ رودابہ نے خود ازمیر کو پسند کرتی تھی، اب تو اسے موقع ملا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ آفس تھی، بڑی سی شال اوڑھے، فائل ہاتھ میں تھامے وہ دلہن بنی سہج سہج قدم رکھتی شہریار کے آفس میں داخل ہوئی، جہاں وہ اسی کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ یہ لیں سر، آپ کی فائل۔ وہ ایک دم اس کے سامنے ٹیبل پہ فائل پٹکی۔ شہریار نے نظر اٹھاتے ایک پل کو اسے دیکھنا چاہا، لیکن وہ ایک نظر کافی لمبے وقت کے لیے ہو گئی۔ نظر نے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ وہ دلہن بنی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، ایک الگ ہی روپ آیا تھا اس پہ، اور یقیناً وہ پہلا شخص تھا جس نے اسے دلہن بنی دیکھا۔ اس بات کو سوچتے شہریار کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس کا جی چاہا کہ آگے بڑھ کر اس لڑکی کو روک لیں، بول دے کہ میرے ہوتے کسی اور کو اپنا کیوں بنا رہی ہو، لیکن ہائے رے انا، انا ہمیشہ ہی محبت کو کھا جاتی ہے۔ یہ اگر آپ پہلے کر دیتی تو آج آپ کو اتنی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ شہریار نے خود کو سنبھالتے دھیرے سے کہا، میری غلطی تھی جو فائل کو بہت سنبھال کے اپنے پاس رکھا۔ میرا ارادہ سے لے کر بھاگ جانے کا نہیں تھا، جو آپ مجھے جیل جانے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ وہ غصے سے تڑکی۔ آپ جا سکتے ہیں۔ شہریار کو بھی اب غصہ آ رہا تھا۔ وہ دلہن بنی آج کسی اور کے ہونے جا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں اپنے جذبات سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ جی جا رہی ہوں۔ وہ شال کھول کے دوبارہ اچھے سے اپنا آپ چھپانے لگی۔ اس کا شال کھول کے دوبارہ اوڑھنا بھی شہریار کی نگاہ سے چھپا نہ رہ سکا۔ اس کا ہوشربہ روپ دیکھتے وہ بالکل ہوا تھا۔ تبھی عصمت ملک آفس میں داخل ہوا تو شہریار فوراً اٹھتا مہروش کے سامنے جا کھڑا ہوا، تاکہ آسانی سے اپنا آپ شال میں چھپا سکے۔ یہ غیر ارادی حرکت تھی جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پائے، جیسے وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس لڑکی کے بال کو بھی دیکھے۔ ہر یہی لڑکی آج کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ یہ احساس کافی تکلیف دہ تھا۔ مس مہروش، آپ کو ڈرائیور گھر، وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں سر، میرے پاس گاڑی ہے، آپ جائیں اور اپنی اہم میٹنگ اٹینڈ کریں جو انسانوں سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ اس کی آنکھیں شکوہ کر رہی تھیں۔ ایک پل کو شہریار کو کچھ کھونے کا احساس جاگا، پر وہ جا چکی تھی۔ عطر ملک کو تو اچھے سے نظر انداز کر کے گئی یہ دلہن کے لباس میں۔ ملک اسفند تھوڑا حیران ہوا۔ آج ان کی شادی ہے۔ شہریار کا انداز تھکا ہوا تھا۔ ایک طرف اہم میٹنگ تھی جسے اٹینڈ نہ کرنا مطلب کروڑوں کا نقصان، اور دوسری طرف مہروش مطلب دل کا نقصان۔ اور آج وہ دل کا نقصان کرنے کا ارادہ رکھتے سب کچھ بالائے طاق رکھے، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ گیا۔ اللہ اگر اسے میرے دل میں بسایا تو اسے میرے نصیب میں بھی لکھ دے، معجزہ کر دے، ورنہ میرے دل سے اس کی یہ چاہت نکال پھینک۔ وہ لیپ ٹاپ پہ نظریں گاڑی سوچ رہا تھا، اور ملک اسفند اس کی بدلتی حالت کو کافی حد تک آبزرو کر چکا تھا، لیکن خاموش رہا۔ وہ ان میں سے نہیں تھا جو پیار کا روگ پالے۔ اس کی نظر میں یہ سب ایک وقت کا ضیاع تھا، اور یہ پیار محبت صرف انسان کو برباد کرتی، اور اسے برباد ہونے کا بالکل شوق نہ تھا۔ ہاں، وہ برباد ضرور کرتا تھا۔ واپسی میں مہروش ٹریفک میں پھنس گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ وہ موبائل بھی ساتھ نہیں لائی تھی، اور 1 گھنٹے میں واپس پہنچنے والی اس وقت 2 گھنٹے سے ٹریفک جام میں پھنسی ہوئی تھی۔ اور پھر جب گھر پہنچی تو گھر میں ایک سناٹا تھا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے اندر باپ کے پاس گئی جن کا سر جھکا ہوا تھا۔ بابا، اس نے تڑپ کر باپ کو پکارا۔ لوٹ آئی منہ کالا کر کے؟ ممانی کی کرختہ آواز سنتی مہروش نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ ازمیر بھی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ پچھلے 3 گھنٹے سے۔ ازمیر کے ساتھ گرا بات پہ مہروش کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ جواب دو مہروش، کہاں تھی؟ وہ غصے سے آگے بڑھا کہ حیدر صاحب نے اس کا راستہ روک لیا۔ میری بیٹی کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اپنے باپ کے گھر ہے، تمہارے نکاح میں نہیں آئی جو اس طرح بات کر رہے ہو میری بیٹی کے ساتھ۔ حیدر صاحب کی بات پہ جہاں مہروش کو حوصلہ ہوا، ازمیر اور اس کی ماں کو پتنگی لگی۔ اگر اتنی پار سے آپ کی بیٹی تو اپنے پاس ہی رکھیں، ہمیں کیوں بلایا کہ بارات لے کر آ؟ میر، حیدر صاحب نے میر کو کچھ کہنا چاہا کہ وہ ہاتھ اٹھا کے منع کر دیا۔ اے نکاح کے وقت آپ کی بیٹی گھر سے غائب ہوگی اور اب 3 گھنٹے بعد واپس لوٹی، اور اسے سوال جواب کا حق بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو آپ کی بیٹی مبارک۔ چلے ماں۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھامے گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ حیدر صاحب کا ہاتھ دل کے مقام پہ گیا۔ بابا جان، مہروش روتی انہیں تھام کے، جب چلی گئی تھی تو واپس کیوں لوٹی مہروش؟ چلی جاتی جس کے ساتھ گئی تھی۔ باپ کے الفاظ نے مہروش کو عرش سے فرش پہ لاپٹکا۔ بابا، آپ بھی مجھے سب کی طرح غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں آفس گئی تھی، ایک امپورٹنٹ فائل رکھی تھی میرے پاس۔ وہ باپ کو وضاحت دینے لگی۔ فائل دینے کے لیے تمہارا جانا ضروری نہیں تھا، تمہارا یہاں ہونا ضروری تھا۔ سب کی نظروں میں میں گر گیا۔ تمہاری غیر موجودگی نے کئی سوال کھڑے کیے، مجھے شرمندہ کیا،
اور پھر سب ختم۔ وہ دکھی ہوتے بولتے چپ ہو گئے۔ بابا میرا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، آپ بے شک سر شہریار سے پوچھ لیں۔ وہ بری طرح رو دی۔ پر حیدر صاحب، آپ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھے اور نہ ہی کوئی سننے کی پوزیشن میں۔ خاموشی سے اٹھ کر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ مہروش میں ہی بیٹھی رہ گئی۔ میری گاڑی کی چابی تو دو، رودابا نے مسکراتے ہوئے کہا تو مہروش نے چابی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ ویسے بائی دا وے، میں نے بہت سنبھالنے کی کوشش کی پر کسی نے میری بات سنی ہی نہیں، وہ اس کا مذاق اڑاتے بولی تو مہروش کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ وہ جا چکی تھی، بلکہ سبھی مہمان چلے گئے، وہ اکیلی وہیں کھڑی رہ گئی۔ کیا نصیب اللہ نے لکھا کہ دلہن بن کے وہ رخصت نہ ہوئی، پر اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے نصیب میں کوئی اور جوڑ لکھا ہو تو کیسے عزمی سے شادی کر سکتی تھی جب تک اللہ کا حکم نہ ہوتا۔ پتہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل پاتا۔ تیز برستی بارش میں کرن کو بس اسٹاپ پہ بھیگتا دیکھ کر اسود نے گاڑی اس کے پاس لے جاتے روکی۔ ایک تو اس کے آفس میں کام کرتی تھی اور اسی کے خاندان سے بھی تھی، اس کی چچی کے بھائی کی بیٹی تھی۔ شیشہ نیچے کیے وہ اسے دیکھنے لگا جو تیز برستی بارش میں لرز رہی تھی اور تیز ہواؤں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کیوں کھڑی ہو یہاں؟ اتنی بارش ہو رہی ہے، کوئی احساس ہے کہ اس قدر بری حالت ہو رہی ہے تمہاری؟ وہ اسے وہیں سے ڈانٹ رہا تھا۔ آپ کو کیا ہے، جائیں یہاں سے۔ اس وقت وہاں کوئی نہ تھا، تیز بارش کی وجہ سے سبھی آگے پیچھے ہو گئے تھے، پر کرن میڈم ڈیٹ منی وہیں کھڑی تھی۔ گاڑی میں آ کے بیٹھو فوراً، غصے سے آرڈر لگایا۔ ضرورت نہیں، بس آنے والی ہوگی، میں چلی جاؤں گی۔ رکھائی سے جواب دیا، جواب کے آواز میں لرزاہٹ نمایاں تھی۔ نخرے دکھانا بند کرو، تمہارا شوہر نہیں ہوں میں، گاڑی میں آؤ فوراً۔ وہ بھی غصے سے دھارا تو کرن سہم گئی۔ میری وجہ سے آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی مسٹر ملک، وہ اس کے پاس آ کے ذرا سا جھک کے بولتی، اس کے غصے کو مزید ہوا دینے لگی۔ لگتا ہے تمہیں خود آ کے بٹھانا پڑے گا۔ وہ باہر نکلتے اسے کلائی سے سختی سے تھامے دوسری طرف لے جاتے پیسنجر سیٹ پہ پٹک گیا۔ کرن نے دانت کچکچاتے اس وحشی کو دیکھا، مجھے اس وقت وحشی ہی لگ رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا، خود بھی بری طرح بھیگ گیا تھا۔ بس میں جانا ضروری ہوتا ہے، گاڑی لگوا لو کوئی، وہ اب کی بار لہجہ دھیما کر گیا، جبکہ کرن ہاتھوں کو رگڑتی خود کو گرمائش دے رہی تھی۔ اسود نے ایک نظر اسے دیکھا، جس کے سارے کپڑے اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور اس کی انگن کو عیاں کر رہے تھے۔ کیا تمہارے پاس بڑی شال نہیں جو تمہیں ڈھانپ سکے؟ وہ جھنجھلائی ہوئے بولا۔ پہلی بات مسٹر اسود ملک، اتنی گنجائش نہیں کہ گاڑی لگوا سکوں، اور دوسری بات شال لی ہوئی تھی میں نے۔ وہ تیز آواز سے اٹھ گئی، منہ بناتے بولتی واپس میں سکرین پہ دیکھنے لگی۔ تو اب آیا پہن کر آیا کرو، مفت کا مشورہ دے ڈالا۔ جب آپ کی شادی ہوگی نا تو اپنی بیوی کو ابایا پہنا دینا۔ آپ کچھ دیر پہلے بولے گے، اس کے الفاظ کا اچھے سے جواب دیتی وہ اسود کو لاجواب کر کے۔ ڈونٹ وری، میری شادی ایسی لڑکی سے ہی ہوگی جو خود کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھے۔ اسود کی بات پہ ایک پل کو کرن سے دیکھے گئے۔ اللہ آپ کے نصیب میں ایسی ہی لڑکی لکھے جیسے آپ چاہتے ہیں، اس بات انداز میں بولتی واپس مڑ گئی۔ گاڑی اس کے گھر کے باہر روکی تو وہ اترنے لگی۔ رکو، اسود کی بات پہ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اگلے لمحے اسود نے بیک سیٹ پہ اپنی کالی شال اٹھاتے اس کو اڑا دی، جیسے مکمل چھپ گئی۔ کرن تو اس پل پل رنگ بدلتے شخص کو دیکھتے رہ گئی۔ یہ کیا تھا؟ کیا شخص تھا؟ جا، اب وہ اپنی نظریں پھیر گیا۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا لیکن ابھی بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ کرن خاموشی سے اترتی اپنے گھر کے دروازے میں جا کھڑی ہوئی، ایک نظر پلٹ کے اسود کو دیکھنے لگی۔ اسود کی نگاہ بھی اس پہ تھی۔ دروازہ کھلا، وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تو اسود نے بھی گاڑی کو واپس موڑا۔ مشال کی آج مایوں تھی، لیکن شہریار 2 دن سے چپ چپ تھا۔ 2 دن سے اس نے مہروش کو نہیں دیکھا تھا، نہ وہ آفس آئے۔ ہاں، اس کی 1 ہفتے کی لیو تھی اور اب تو سسرال میں ہوتی، پر اس کے دل کی بے چینی کسی صورت کم نہ ہو رہی تھی۔ اس کی میٹنگ بھی بیسٹ رہی تھی، بہت بڑا فائدہ ہوا تھا، لیکن دل کا بہت بڑا نقصان کر چکا تھا۔ بھیا، آج تو نہ جائے نا آفس، آج میری مہندی ہے۔ مشال نے اسے روکا تو اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ بیٹا، جانا ضروری ہے، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ اسے پیار سے گال تھپتھپاتا ماں کو مطمئن کرتا باہر نکلا۔ گھر میں سجاوٹ کے کام شروع ہو چکا تھا، سب کے ذمہ وہ کام لگا گیا تھا۔ کیٹرنگ سروس بلال نے سنبھال رکھا تھا، سیٹنگ ارینجمنٹ علی نے، سبھی مل کے آج کے دن کام کر رہے تھے۔ ایک سے بڑھ کے ایک ڈیکوریشن ہو رہی تھی۔ شہریار نے بہن کی شادی پہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنے دینے کا ارادہ کیا تھا۔ مشال کی ہر خواہش پوری کر رہا تھا۔ آفس پہنچا تو مہروش اسے اپنے کیبن میں کھڑی دکھائی دی۔ مس مہروش، آپ؟ آج آپ کی تو شادی ہو گئی تھی نا، اور آپ لیو پہ تھی، اچانک کیسے آ گئی؟ دل ہی دل میں وہ مہروش کو دیکھتا کھل اٹھا تھا۔
لیکن یہ سوچ آتی کہ اب وہ کسی اور کی ہو چکی تھی، دل میں آگ لگ گئی تھی۔ آگ کی وجہ سے میری شادی ٹوٹ گئی مسٹر شہریار آفندی، وہ بھی بھڑکی ہوئی بولی۔ پر اس کی بات سنے شہریار کو دنیا جہاں کی خوشی ملی تھی۔ صرف ایک فائل کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا اور میری بارات واپس لوٹ دی۔ جانتے جب بارات واپس لوٹ جائے تو کتنی باتیں بنتی ہیں؟ نہیں، آپ نہیں جان سکتے، اس درد سے کبھی آپ گزرے نہیں۔ اینی وے، یہ میرا ریزائن لیٹر، میں مزید یہاں جاب نہیں جاری رکھنا چاہتی۔ وہ اپنا ریزائن لیٹر اس کے سامنے رکھتے کرخت لہجے میں بولی۔ واٹ؟ ریزائن؟ شہریار جہاں دل میں خوش ہوا تھا اس کا ریزائن لیٹر کا سنتے بری طرح چونکا۔ ہرگز نہیں، واپس لیں گے ریزائن؟ آپ ایسے جاب چھوڑ نہیں سکتی، رولز شاید بھول گئی آپ۔ شہریار نے اسے سر سے پیر تک اب کے بار کھلے دل سے دیکھا۔ میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، میں اب یہاں ایک منٹ بھی رکنا اپنی توہین۔ اچانک دھار سے دروازہ کھلا اور ازمیر اندر داخل ہوا، جیسے زور زبردستی کرتا اندر گھسا۔ اوہ، تو یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تم اپنی بارات والے دن ہی گھر سے غائب ہوئے؟ ازمیر پھنکارا، اسے یہاں دیکھ کر مہروش کا سارا کانفیڈنس لوز ہوا تھا۔ کیا تعلق ہے تمہارے شخص کے ساتھ؟ وہ اس میں دھارتا آگے بڑھا کہ ایک دم شہریار بیچ میں دیوار پر۔ مسٹر، اپنی لمٹ میں رہو، یہ تمہارا گھر نہیں جہاں تم اتنی اونچی آواز میں چلا چلا کے بات کرو، یہ میرا آفس ہے۔ شہریار کی شخصیت کا روب بھی تھا کہ ازمیر ایک پل کو چپ ہو گیا۔ اس لڑکی نے ہمیں دھوکے میں رکھا، یہاں یہ آپ کے ساتھ نیر مٹک کر لڑا رہی اور دوسری طرف دلہن بن کے بیٹھی مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ ایسی لڑکی کو تو… وہ پھر سے غصے سے آگے بڑھنے لگا کہ شہریار نے اسے پیچھے کی جانب پش کیا۔ مہروش سے اپنے قدموں پہ کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ وہ ٹیبل کا سہارا لیے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ آج ازمین اس کی ذات کی دھجیاں اڑاتی تھیں۔ اپنی بکواس بند کرو، خبردار جو شریف لڑکی کے کریکٹر پہ ذرا سی بھی بات کی، زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ شہریار افندی؟ ہاں، وہ شہریار افندی تھا جو اس کی ذات کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ کو تو خود کر لو نہ چاہتی، صرف ٹائم پاس کیوں کر رہے ہو؟ ازمیر کا لہجہ زہر خان تھا۔ شہریار نے گھونسا اس کے منہ پہ دے مارا۔ نکلو یہاں سے۔ وہ چاہ کے بھی اپنا آپ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ جو تمہاری وجہ سے میری اور میرے خاندان کی بے عزتی ہوئی، اس کا بدلہ ضرور لوں گا تم سے۔ وہ شہریار کے پیچھے کھڑی مہروش کو دھمکی آمیز لہجے میں کہتے دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ شہریار نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پلٹ کے مہروش کو دیکھا جو بس گرنے والی تھی۔ مہروش؟ اس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھاما اور فرش سے اپنی چیئر پہ بٹھا دیا۔ اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا۔ مہروش ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھ لوں گا اس شخص کو، وہ آپ کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ اچانک ہی مہروش کی بات پہ شہریار تو سن ہی پڑ گیا۔ پلیز۔ مہروش کی آنکھوں سے نہ چاہتے بھی آنسو بہہ نکلے۔ شہریار اس کی بری آنکھوں کے سمندر میں ڈوب رہا تھا اور بے اختیار سر اس بات میں ہلا دیا۔ ابھی اسی وقت نکاح؟ وہ اپنی اگلی بات اس کی گوش گزار کرتی اسے ہوش میں لا پٹکا۔ ہاں اسی وقت، اگر آپ راضی ہیں تو ابھی نکاح ہوگا، ورنہ… وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ورنہ کیا؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ورنہ میں کچھ کر گزروں گی مسٹر شہریار، اور سب کی وجہ آپ ہوں گے۔ وہ غصے سے کہتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی کہ شہریار نے اسے گلائی سے تھامے روک لیا، پر اگلے لمحے ہی چھوڑ بھی دیا۔ میں ابھی نکاح کروں گا آپ کے ساتھ، آئے میرے ساتھ۔ وہ پل میں فیصلہ دیکھتے اسے ساتھ لیے باہر نکلا۔ کیا ہو گیا امی؟ مجھے نہیں کرنا نکاح ان سے۔ اچانک کہاں سے وہ آگے؟ اپنا رشتہ لے کے آپ ابو کو منع کر دیں کہ اپنے بھتیجے کا رشتہ وہ کہیں اور کر دیں، ہم غریبوں کو ان سے کیا لینا دینا۔ کرن ملک اسون کے رشتے پہ آفس سے باہر ہو گئی تھی۔ آفس میں اس خروس کی شکل اتنی مشکل سے برداشت ہوتی تھی۔ آپ شادی کر کے ساری زندگی اسے دیکھو، میرا جوتا پڑے گا تجھے تو سیدھی ہو جائے گی۔ چلو سامان رکھ سارا، یہ رشتہ پکا ہو گیا، 2 دن بعد نکاح ہے، سادگی سے ہی ہوگا سب۔ میں اتنا کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ اللہ بھلا کرے ان کا جو اتنے امیر لوگوں کو ہم غریب کی بیٹی نظر آ گئی۔ امی آپ منع۔ وہ پھر بولی کہ شہناز بیگم نے جوتا نکالا اور سیدھا اسے دے مارا۔ وہ تو آگے سے ہٹ گئی، لیکن اندر آتے اسمن نے اسے ضرور کیچ کیا تھا۔ آؤٹ! کرن نے اونچی آواز میں ہانک لگائی، پھر ماں کی گوری پہ واپس سے اندر بھاگی۔ معاف کرنا بیٹا، وہ غلطی سے تمہاری طرف آ گیا، اس لڑکی نے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ وہ شرمندگی سے بولی۔ فکر نہ کریں آنٹی، شادی کے بعد بالکل تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا اسے، ملک اسود نے پیار بھری مسکان سے کہا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، گن گن کے بدلہ لے گا یہ شخص مجھ سے۔ کرن چپ کے سن رہی تھی۔ اے اللہ مجھے اس دیو سے بچا لے، آمین۔ بابا جان پلیز آپ اجازت دے دیں۔ مہروش اس وقت شہریار کے ساتھ اپنے گھر آئی تھی۔
شہریار نے حیدر صاحب کو ساری بات بتا دی۔ مہروش نے ازمیر کا آفس میں آ کے ہنگامہ کرنا بھی بتا دی۔ کچھ پل کو سوچتے حیدر صاحب نے شہریار سے کچھ اکیلے میں بات کی اور پھر اپنی رضامندی دے دی۔ فون کال پہ اپنی والدہ کو ساری بات مختصراً بتاتے اس وقت مہروش سے نکاح کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی سنت ادا کر دی گئی۔ مہروش حیدر صاحب کے سینے سے لکیر ہوتی۔ سر آپ پلیز، اب انکل، اب رشتہ بدل گیا، اب سر نہ کہیں، مجھے شہریار کہہ کے بات کریں۔ شہریار نے بہت آسودگی سے کہا، میں اپنی بیٹی اللہ کے بعد آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بابا مجھے ایسے نہیں جانا پلیز۔ مہروش نے روتے سر نفی میں ہلا۔ بیٹا شادی کے بعد تو رخصت ہونا پڑتا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ تم اپنے گھر سکھی اور آباد رہو۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے پیار سے بولے، ٹھیک ہے رخصت ہو جاؤں گی، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ کل ہی ڈاکٹر رضا کے پاس جائیں گے اور اپنا علاج شروع کروائیں گے۔ وہ ان سے وعدہ لیتی ان کو مسکرانے پہ مجبور کر کے۔ اپنے باپ کی دعا میں شہریار کے ساتھ رخصت تو ہو گئی، لیکن اس نکاح کے لیے اس نے کچھ شرطیں بھی رکھی تھیں۔ ایک تو وہ اس کے بابا کے علاج کروائیں گے پراپر۔ شہریار نے فوراً تسلیم خم کیا۔ دوسری شرط اس نے یہی رکھی کہ جب تک وہ نہیں چاہے گی شہریار اس کو ازدواجی تعلق کے لیے مجبور نہیں کرے گا۔ اس پہ شہریار کو کچھ ہضم نہیں ہوا، لیکن پھر مہروش کی خاطر اس نے یہ شرط بھی مان لی، اور اب دونوں کے بیچ بالکل خاموشی تھی۔ مہروش آر یو اوکے؟ وہ گاڑی کو گھر کے اندر انٹر کرتے اس سے فکر سے پوچھ رہا تھا۔ مسٹر شہریار مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہم نے صحیح کیا یا غلط، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، زبردستی۔ وہ گلٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ پلیز مہرو، وہ اسے نک نیم سے پکارتا اس کی ہارٹ بیٹ مس کر کے۔ مہروش ایسا کچھ نہیں، میں نے اپنے دل سے یہ نکاح کیا اور آپ سے تو آپ کو مانگا ہی، وہ رب ہے نا وہی سب کرتا ہے۔ چلیں۔ وہ اسے گاڑی سے نیچے اترنے کا اشارہ کرتا خود بھی نیچے اترا۔ آپ کے گھر والے اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے تو؟ ایسا کچھ نہیں، اندر چلیں سب پتہ چل جائے گا۔ وہ اسے لیے اندر بڑھا۔ مہروش رک گئے تو شہریار نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھامے وہ اندر کی جانب مضبوطی سے قدم بڑھا گیا۔ سامنے مسز نافندی کھڑی تھی، انہوں نے بہت خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ مشال بھی بھاگتے ہوئے نیچے آئے اور بھاگی کے گلے لگی۔ یہ تو زیادتی ہے، آپ اکیلے جا کے بھابھی کو دلہن بنا کے لے آئے، ہمیں بھی ساتھ لے جاتے تو ہم بھی خوشی میں شامل ہو جاتے۔ وہ ہمیشہ کی طرح پیار بھرا شکوہ کری تھی۔ بس گڑیا، حالات کچھ ایسے تھے کہ یہ سب کرنا پڑا، ورنہ تو سب دھوم دھام سے ہی ہوتا۔ پر کوئی نہیں، کل آپ کی بارات کے ساتھ آپ کے بھیا کا ولیمہ بھی ہوگا۔ شہریار کی بات پہ جہاں مشال بہت زیادہ خوش ہوئی، وہیں پہ مہروش نے رخ پلٹ کر حیرانی سے شہریار کو دیکھا۔ کیا آیا واقعی ولیمہ دینے کی بات کر رہے، جبکہ ایسا تو کچھ طے ہی نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر میں وہیں باتیں کرتے کھانے پینے سے لطف اندوز ہوتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ مہروش نے اپنے بابا کو فون کر کے ان کی خیریت بھی دریافت کی۔ مشال سے ماں کے کہنے پہ شہریار کے روم میں چھوڑ آئی۔ شہریار کسی کام سے باہر گیا تھا۔ وہ شاور لیتی مشال کا لایا گیا ڈریس لیتے ڈریس چینج کر چکی تھی۔ آپ بہت پیاری ہیں بھابھی، بالکل باربی ڈول کی طرح، کاش تھوڑے وقت پہلے آ جاتی تو ہم مل کے خوب انجوائے کرتے۔ وہ مسکراتے ہوئے افسردگی سے بولی، تم بھی بہت اچھی ہو مشال۔ آج مہروش اسے کیا بتاتی کہ اس طرح اس کا شہریار کا نکاح ہوا تھا۔ اسے پھر سے ازمیر کی باتیں یاد آنے لگیں، تبھی اس نے ماتھا مسلا۔ مشال جا چکی تھی۔ باپ کے علاج کے لیے مہروش نے ازمیر سے 2 لاکھ کی رقم لی تھی جو اس نے ہاسپٹل میں جمع کروائی تھی۔ یقیناً اب وہ اس سے پیسے واپس مانگے گا۔ وہ گہری سوچ میں تھی، کب شہریار اندر آیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آر یو اوکے مسز شہریار؟ شہریار نے اسے پاس آ کے چونکایا تو وہ ایک دم گڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ لوکنگ نائس، وہ اس کی تعریف کرتا دھیما سا مسکرایا۔ مشال کا ہے یہ سوٹ؟ اس نے دیا۔ بے اختیاری اس کی زبان سے پھسلا۔ سوری، میری غلطی ہے، مجھے لا کر دینا چاہیے تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ مہروش ایک دم ہوش میں آئی۔ یہ کارڈ لیں اور جتنی چاہیں شاپنگ کر لیں، جو چاہے خرید لیں، اکیلے جا کے؟ وہ منہ بناتے بولی تو شہریار ماتا کو جانے لگا۔ یہ بھی ہے، اکیلے نہیں جانا پڑے گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہوا تو۔ میں اس کا ہاتھ تھامے بولا۔ مہروش کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ مجھے نیند آ رہی ہے، تو منہ دکھائی کا تحفہ نہیں چاہیے آپ کو؟ وہ ایک دم سے رک گیا۔ ہاں چاہیے۔ وہ فوراً پلٹی۔ کیا؟ شہریار کو اس کا انداز اچھا لگا تھا۔ مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے۔ وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ واٹ؟ 2 لاکھ؟ وہ حیران ہوا۔ جی، اگر زیادہ ہے تو آپ 1 لاکھ دے دیں، 1 لاکھ میں خود مینج کر لوں گی۔ آپ کیا بولے جا رہی ہیں؟ کیا کرنے ہیں 2 لاکھ؟ وہ دینے ہیں اسے، ورنہ
بولتے بولتے ایک دم رکی۔ جذبات میں آ کے وہ بولی چلی جا رہی تھی، پر اب احساس ہوا کہ کچھ غلط کر گئی۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ کسے دینے؟ شہریار ایک دم سنجیدہ ہوا۔ سوری، کسی کو نہیں، وہ گھبرا گئی، وہاں سے دور جان لگی کہ شہریار نے اسے کلائی سے کھینچے اپنے سینے سے لگایا۔ دونوں ایک پل کو تھم سے گئے، دھڑکنوں کا تال میل ایک ساتھ جڑا تو دل ہی دل میں ایک دوسرے کے اسیر ہونے لگے۔ مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں، بتائیں مجھے۔ اس کی کمر کے اطراف بازو رکھے مائل کرتا دھیرے سے بولا۔ سچ سچ بتائیں۔ کیا بات ہے مہروش؟ وہ اسے اعتماد تھمانا چاہ رہا تھا، پر وہ ڈر رہی تھی۔ پلیز نہ پوچھیں۔ وہ جیسے اس کے لمس پہ ہار رہی تھی۔ شہریار اس کے گیلے بالوں کو کان کے بیچ رس سے اس کی سراہدار شفاف گردن پہ اپنے دہکتے لب رکھے تو آنکھیں نیچے جڑی لیتی شہریار کے دل کو تقویت پہنچانے لگی۔ لبوں نے حد پار کرنے کی جسارت کی تو مہروش کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے روک کے۔ آپ سے کہا تھا آتا تک پاس نہیں آئیں گے جب تک میں… وہ نظریں جھکا کے۔ ازدواجی تعلق کا کہا تھا، پاس آنے سے نہیں روک سکتی آپ مجھے، پورا حق ہے اب آپ پہ میرا۔ وہ اسے کس کے سینے سے لگا گیا۔ آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، وہ روحان سے ہوتے بولی۔ بالکل نہیں، آپ مجھے کچھ بتانا نہیں چاہ رہی تو مجھے سب کرنا پڑے گا نا مسز شہریار۔ وہ اب کی بار اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھتا اسے صحیح معنوں میں تڑپا گیا۔ بھلا اس طرح کون قریب آتا ہے؟ وہ پھر اعتراض کر کے۔ میں شہریار آفندی، آپ کا شوہر۔ وہ اب کی بار اپنا سحر اس پہ پھونکتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ازمیر کے لیے لینے تھے۔ بلا کر اس کی گستاخیوں کی تاب نہ لاتے وہ سچ بول گئے۔ ازمیر کے لیے؟ کیوں؟ شہریار کے ماتھے پہ بل پڑے۔ مہروش کے لبوں سے ازمیر کا نام بھی شہریار کو سخت ناگوار گزرا تھا، اور پھر اسے ساری بات بتاتی ہی چلی گئی۔ شہریار وش پہ ہاتھ رکھے اس کی ساری بات سنتے گہرا سانس بھرے اس بات میں سر ہلا گیا۔ اس کا بندوبست میں کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں، اور آپ کے بابا کا علاج بہت اچھے سے ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اور آپ کو جو کچھ چاہیے یہ کارڈ آپ رکھ لیں، آپ کے لیے۔ ازمیر کو دماغ سے نکال دیں۔ وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ اب وہ بالکل نارمل لگا تھا۔ مہروش نے سکھ کی سانس لی اور صوفے پہ ایک طرف جا کے ٹک گئے۔ بستر پہ جائیں۔ وہ کب باہر آتا ڈریسنگ میرر کے سامنے اپنے بال سکھا رہا تھا، مہروش کو پتہ ہی نہ چلا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں مہرو، بستر پہ جائیں اور بھروسہ رکھے میں نہیں کروں گا کچھ بھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے بولا۔ نہیں، میں ڈرتی تو نہیں آپ سے، میں تو بس سیکیورٹی سسٹم رکھ رہی ہیں۔ وہ اس کے پاس آتا مسکرایا تو جٹ سے اٹھ کے بستر پہ جا لیٹی۔ وہ بھی پیچھے آتا اس کے ساتھ لیٹنے لگا تو ذرا سا پیچھے کھسکی۔ یار مہرو، آپ مجھے آکورڈ فیل کروا رہی ہیں، جیسے ہم دونوں نامحرم ہوں۔ ایسی باتیں تو نہ کریں۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ تو تھوڑا اچھا فیل کروا دینا پلیز۔ اس کی جانب دیکھتا التجائی انداز میں بولتا مہروش کو بہت اچھا لگا۔ ہنس کیوں رہی ہیں؟ اس کی مسکان شہریار سے چھپی نہ رہ سکی۔ نہیں، وہ مجھے لگتا تھا آپ بہت خروش ٹائپ کے ہیں اور روڈ بھی، پر ابھی تو بالکل چینج لگ رہے ہیں۔ اس کی بات سنتا اسے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ میں سب کے لیے روڈ ہی ہوں مسز، لیکن آپ تو محرم ہیں نا، آپ سے کیسی روڈنس؟ آخر آپ سے روڈنس کی تو اپنے بچے تو مجھے بددعائیں ہی دیں گے۔ وہ سب سے سینے پہ لٹاتا ساتھ مانی ہے اس بات کرتا اس کے دل کے تار چھیڑا تھا۔ میں سو رہی ہوں۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے آنکھیں موند کے کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئی۔ مہرو، شہریار اپنے جذبات میں تغیانی سرتی محسوس کر رہا تھا۔ مہرو بھی جاگ رہی تھی، لیکن اس کے انداز دیکھتی سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ مہرو، وہ پھر سے اسے سرگوشی نما انداز میں پکارنے لگا۔ مہرو نے سانس روک لی۔ شہریار نے بھی گہرا سانس بھرتے آنکھیں میچ لی، جبکہ اس کی گرد اپنا انحصار مضبوط کر لیا۔ مہروش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو شہریار نے بھی نظریں نیچے کی، اس کی آنکھوں میں کامادگی اور ڈر ایک ساتھ دیکھا۔ کیا آپ واقعی ہمارے بیچ رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ دو بدو سوال ہے۔ نہیں، مطلب پیار تو ہم کرتے نہیں، تو آپ اجازت، ڈھیر سارا پیار کروں گا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں اچھاتا گمبھیر لہجے میں بولتا، اس کا سر تکیے پہ رکھتا اس کے چہرے پہ ذرا سا جھکا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ مجھے بعد میں چھوڑ پاگل ہو گئی ہیں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ اب ایسا سوچیے کبھی مت، بیوی ہیں آپ میری اور کوئی زور زبردستی بھی نہیں، چاہے جتنا مرضی وقت لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر جب تک مجھ سے پیار بات میں کیجیے گا پہلے اعتبار کیجیے گا۔ وہ اس کے ماتھے پہ عقیدت بھرا لمس چھوڑتا پیچھے ہٹنے لگا کہ مہروش نے اسے روک لیا۔ وہ مجھے ساری رات فرشتوں سے لعنت نہیں لینی، جھجکتے ہوئے کہتے شہریار کو کہہ کر لگانے پہ مجبور کر کے۔ دل سے اجازت دے رہی ہیں؟ وہ اب شرارت پہ آمادہ ہو رہا تھا۔
اس کے چہرے پہ جھکتا اپنی گم سانسیں چھوڑتا اگلے پل اس کے لبوں کو اپنی گرفت ملی کیا۔ مہروش نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تو چہرہ اپنی شدت بر لمس سے مہروش کو آشنا کرتے اس کے وجود کا حصہ بنا۔ مہروش کا ڈر کہیں دور جا سویا۔ شہریار نے بہت ہی محبت سے اپنی عشق کی ابتدا کی تھی، اب انتہا رب جانے۔ مشال کی رخصتی بخیر و بخوبی سر انجام پائی تو وہیں شہریار کا ولیمہ بھی دھوم دھام سے کیا گیا۔ مہروش کے والد نے بھی ولیمہ اٹینڈ کیا تھا۔ بیٹی کتنے اچھے نصیب سے بے حد مسرور تھے۔ دلہن بنی ان کی نظروں میں ہی نہیں سما رہی تھی، جی بھر کر دیکھ ہی نہیں رہے تھے کہ کہیں ان کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ شہریار بہت اچھے سے ان کو پروٹوکول دیتا، انہیں سب سے ملوا رہا تھا۔ مہروش کی نگاہ سے ہینڈسم پہ ٹکی تھی۔ اسفند اور کرن کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر مہروش کو تھوڑی حیرت ہوئی۔ اسفند کے چہرے پہ تو مسکان تھی، البتہ کرن کا وہ حال تھا جیسے زبردستی اس کے لائی گئی ہو۔ یہ کایا پلٹ کیسے؟ مہروش نے سارے ہاتھوں دیا تو کرن نے مسکینی صورت بناتے سب بتا دیا۔ واہ، مطلب صحیح ٹکرے ہو تم دونوں، اللہ ہی خیر کرے۔ مہروش نے کھلکھلاتے سے پھر سے چھیڑا۔ اس کی ہنسی کے چنکار سنتا شہریار اس طرف آیا تو کرن نے شہریار کو بھی مبارکباد دی۔ شہریار نے مہروش کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنے ساتھ لگا۔ مہروش نے مسکان لبوں میں دبائے شہریار کو ایک نظر دیکھا تو اس کی جانب دیکھتا ایک آنکھ ونک کر گیا۔ اس کے گلے کا ڈائمنڈ نیکلس اس وقت اس کی گردن کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کر رہا تھا۔ ڈائمنڈ نیکلس سے شہریار سے منہ دکھائے کی گفٹ کی صورت ملا تھا، اور آج ولیمے سے پہلے وہ ازمیر سے مل کے اس کی ساری رقم بھی لٹا چکا تھا، اور اچھے سے باور بھی کروا دیا تھا کہ اب وہ مہروش سے دور ہی رہے، ورنہ اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور وہ سمجھ بھی گیا، کیونکہ شہریار کے اثر رسوخ سے بھی کچھ زیادہ تھا، اور اوپر سے اسفند جیسا گنڈا ٹائپ بندہ ساتھ ہو تو سامنے والا کیا ہی کر سکتا ہے۔ اسفند ملک بنا گن کی تو بات ہی نہیں کرتا تھا، نہ صرف گن رکھتا تھا بلکہ چلا بھی دیتا تھا، بہت زیادہ نڈر اور بے باک تھا۔ شہریار تو پھر وارننگ دیتا تھا، یہ بنا وارننگ کے پہلے سزا دیتا، بعد میں وارننگ دیتا جب بندہ وارننگ لینے کے لیے ہاسپٹل پہنچ جاتا۔ مبارک ہو، بہت بہت۔ بلاخر ملک اسفند نے مہروش کو بھی مبارکباد دے ہی دی۔ تھینک یو سر، آپ کی مبارکی تو اشد ضرورت ہے۔ مہروش نے اس کی ٹانگ کھینچنی چاہی۔ تھوڑا تنگ کیا تھا شخص نے تبھی دی، منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے بولا۔ سامنے کرن کھڑی سے منہ چڑھا رہی تھی، اس کے دیکھنے پہ فوراً منہ سیدھا کرتے رخ پھیر دی۔ اوف، اب نہیں چھوڑے گا یہ جلاد۔ وہ بری طرح گھبراتی وہاں سے نکلتی دوسری جانب بڑھ گئی۔ اس کے یوں فیس بنانے پہ اسفند کا میٹر تو گھوما پر خود پہ ضبط کر گیا۔ بات سنیں؟ جی سنائے۔ شہریار مکمل اس کی جانب گھوما۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹے تھے، ابھی روم میں آتے اسے پکار کے یہ کھل نہیں رہی ہے، اٹک گئی ہے شاید۔ کیا؟ وہ اس کا دوپٹہ ہٹاتا، سر کو نیچے کی طرف کھینچتا، اس کی سانسوں کو گہرا کر کے سیدھا سیدھا کہنا کہ قریب آؤں۔ وہ اس کی کمر کو مٹھیوں میں جکڑے اس کی گردن پہ لبوں سے ٹریس کرتا، اس کی آنکھیں میچنے پہ مجبور کر گیا۔ لوکنگ سو بیوٹیفل۔ وہ اسے باہوں میں بھرے بستر پہ آج ہم سوئیں گے شہریار، کل بھی نہیں سوئے، وہ اسے لاٹ میں کہہ رہی تھی۔ شادی سے پہلے سوتی ہی رہی ہے نا، اب آ رہا جاگیں گے، جا کے کیا کریں گے؟ اسے شرٹ اتارتے دیکھ کے اپنے سوال پہ پچھتائی تھی۔ کبھی باتیں، کبھی رومانس۔ وہ لائٹ ڈریم کرتا اس پہ جھکا تھا۔ آج باتیں کر لیں، وہ جھٹ سے بولی۔ رومانس کے بعد وہ اپنا احسار اس پہ تنگ کرتا، اس کے باقی کے لفظوں کو چنتا چلا گیا۔ اف، اتنے مچھر ہیں یہاں، میں تو مر جاؤں گی۔ مری نہ بھی تو ملیریا ڈینگی تو ضرور ہو جائے گا۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، اپنے بازو پہ مچھروں کو بیٹھتا دیکھ کے انہیں پھونک ماری تھی۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اسفند نے اسے ایک بند اور سنسان ایریا میں لاتے رسی لیتے ایک درخت سے باندھ دیا تھا، جبکہ خود بالکل اس کے سامنے پتھر پہ بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ پلیز کھول دیں، آج کے بعد ایسی شرارت نہیں کروں گی۔ وہ اب تنگ پڑ گئی تھی، اس کی کمر پہ مچھر نے کاٹا تو تڑپ گئی اور اب باقاعدہ رونے لگ گئی۔ کل ہی ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن مجال تھا کہ کرن اس سے ذرا بھی دبتی یا ڈرتی۔ پہلے تو پھر جھجک کر جاتی تھی، پر اب تو کھلے عام پنگے لے رہی تھی۔ اس کے رونے پر اسفند نے رسی کھول دی۔ وہ اپنی کمر پہ کھو جاتی، اسفند کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی، سو سو کرتی وہاں سے جانے لگی کہ اگلے لمحے اسفند نے اسے اپنے کندھے پر بٹھایا۔ اوف جلال، کیا کر رہے ہیں؟ ہائے ہماری کرن کی زبان۔ اسے لے جاتے گاڑی کے بونٹ پہ بٹھایا اور خود اس کے گرد حصار بناتے اس کی فرار کا راستہ بند کیا۔ وہ بے حد غریب تھا، کرن کا تو سانس ہی تھم گیا۔ آج کے بعد خود کو اگر اتنی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی تو مجھ سے پنگے مت لینا، وہ بولتے اپنے ہونٹ بھی اس کے لبوں سے مس کر رہا تھا۔ کرن نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلا۔ گڈ گرل، چلو تمہیں شاور دیتا ہوں، اتنی گندی لگ رہی ہوں۔ مجھ سے واپس ایک ہاتھ سے
اٹھاتا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا اپنے پاس بٹھا کے۔ میں وہاں چلی جاؤں؟ اس کی چٹانی سینے سے لگی پیسنجر سیٹ کے جانے اشارہ کرتے تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ کیوں؟ یہاں کون سا کیڑا کاٹ رہا ہے؟ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے۔ شرم آ رہی ہے، وہ اس کی گردن میں بایاں مائل کیے سر جھکا کے بولی۔ اف، جتنی تم نے معصوم شکل بنائی ہے نا، کوئی اور جو تمہیں جانتا نہ ہو تو وہ آ سکتا ہے تمہاری باتوں میں۔ اسون ملک نہیں۔ وہ اس کی کمر کی سائڈ پہ چٹکی گاڑیا کرن ایک دم اس کے پاس اچھل کے واپس بیٹھی۔ ایڈیٹ، آرام سے بیٹھو۔ اسون ملک نے لب دانتوں تلے دبائے۔ ہاں تو آپ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ وہ بھی دو بدو بولے۔ ابھی کاٹا نہیں، وہ اس سے گھورا۔ یہ کاٹا نہیں تو اور کیا تھا؟ وہ جرح کر رہی تھی جب اسون اس کا چہرہ اپنے اوپر کرتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتے زور سے اس کے نیچے لب پہ کاٹ اور پیچھے ہٹا۔ یہ کیا کیا؟ آپ کتنے برے ہیں؟ وہ اس کے سینے پہ مار کے۔ کنٹرول کرو۔ یہی میں نے کیا نا تو تم نے رونا ہے بیٹھ کے۔ وہ ہر بات مانی خیزی سے کر رہا تھا۔ کرن نے منہ بسورا جبکہ اس کے کان میں مانی خیز باتیں کرتا اسے شرمانے پہ مجبور کر رہا تھا، پر وہ بھی ڈھیٹ بنی اسے ہر بات کا جواب دے رہی تھی۔ اب یہی تو تھا اس کی زندگی میں، جیسا بھی تھا اسی کو مینج کرنا تھا، سو وہ راضی ہو گئی اللہ کے اس بہترین تحفے پہ۔ اسون ملک اسے گھر چھوڑتے ایک بار پھر شدت سے اس کے لب چوم گیا۔ اب ایک کام کرے، یہ اتار کے رکھ لیں اپنے پاس۔ وہ چڑی تھی۔ سوچ لو، میں تو تمہارا سر سے پیر تک یہی حال کروں گا۔ ویڈنگ نائٹ پہ تو کیا سب کچھ اتار کے؟ وہ اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے۔ کتنا بے باک ملک تھا۔ وہ فوراً سے گاڑی سے اترتی گیٹ کے اندر داخل ہوئی جبکہ پلٹ کر ایک مسکراتی نظر اسون کو دیکھنا نہ بھولی۔ اسون کے لبوں کو بھی مسکان نے چھوما۔